نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. وقال الله تبارك وتعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لكل شيء سقالة وسقالة القلوب ذكر الله، أو كما قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. محترم سامعین، دنیا میں ہر شخص سکون کی تلاش میں ہے، آرام کی تلاش میں ہے، اور یہ جو دنیا میں انسان جد و جہد اور محنت کر رہے ہیں، کوئی عہدہ اور منصب پانے کی کوشش کر رہا ہے، سوچ رہا ہے کہ سیاست میں مجھے کوئی عہدہ مل جائے، کسی محکمے میں مجھے کوئی منصب مل جائے. کچھ لوگ پیسوں کا ڈھیر اور انبار جمع کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، فیکٹریوں میں جا رہے ہیں، دکان بنا رہے ہیں، بزنس شروع کر رہے ہیں. تو کچھ لوگ دوسری محنت اور جد و جہد کر رہے ہیں، لیکن ان سب کا مقصد، ان سب کی جو نیت ہے وہ آرام ہے، سکون ہے، اطمینان ہے. مکان بنانے والا مکان اس لیے بنا رہا ہے تاکہ اس کو سکون مل جائے. اچھا کپڑا پہننے والا جو اچھا کپڑا پہن رہا ہے اس کا مقصد بھی یہی ہے تاکہ میرے دل کو سکون اور اطمینان نصیب ہو جائے. ایک شخص صبح کو محنت کے لیے، بزنس کے لیے، مزدوری کے لیے نکلتا ہے، شام کو محنت کر کے گھر واپس آتا ہے. اس کا مقصد بھی یہی ہے کہ کسی نہ کسی طرح مجھے سکون مل جائے. تو اگرچہ دنیا میں محنت کرنے والے الگ الگ ہے، ان کی جو کیٹاگری ہے، ان کی جو محنت کرنے کا طور طریق ہے وہ سب الگ ہے، لیکن سب کا مقصد ایک ہے اور وہ ہے زندگی کا سکون، زندگی کا چین اور اطمینان. لیکن محترم ناظرین، ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ آج کل بہت زیادہ پریشان ہیں، اضطراب کا شکار ہے اور سکون حاصل نہیں ہے. گھروں میں آگ لگی ہوئی ہے، آپس میں جھگڑے، آپس کی شکایتیں، بیماریاں، پریشانیاں، بے روزگاری، کھانے پینے کی کمی، اچھا گھر نہ ہونا. لوگ ان کی وجہ سے پریشان ہیں، بدحال ہے. لیکن یہ ساری کی ساری کوششیں رائے گاہ ہے اور بیکار ہے، کیونکہ سکون کا تعلق نہ مکان سے ہے، نہ دکان سے ہے، نہ پیسوں کے اور بینک بیلنس سے ہے، نہ اچھے مکانات سے ہے. سکون کا تعلق صرف اللہ کی یاد سے ہے، اللہ کے ذکر سے ہے. کچھ لوگ تو پیسوں کے پیچھے اس لیے بھاگ رہے ہیں کہ تاکہ ہمیں زندگی کا اطمینان اور زندگی کا چین نصیب ہو. لیکن کہاں مال والوں کو چین اور سکون نصیب ہوتا ہے؟ بلکہ ہم تو یہ دیکھتے ہیں کہ عام آدمی کی زندگی میں جتنی پریشانیاں ہیں، مالداروں کی اور اونچی عمارت والوں کے یہاں بے چینیاں اور مصیبتیں اور زیادہ ہیں. ان کے گھروں میں اور زیادہ آگ لگی ہوئی ہے. اخبارات میں خبریں شائع ہوتی رہتی ہے کہ بڑے بڑے بزنس مین نشہ کرتے ہیں، انہوں نے سوسائڈ کر لی ہے. بالی ووڈ کے فلاں ہیرو نے یا ہالی ووڈ کے کسی ایکٹر نے خودکشی کر لی ہے، زہر کھا لیا ہے، کیونکہ اس کو زندگی کا سکون اور چین نصیب نہیں تھا. تو بھائی، اگر چین کا تعلق اور سکون کا تعلق پیسوں سے ہوتا تو بڑے بڑے لوگوں کی زندگی قابل رشک ہوتی، قابل فخر ہوتی. لیکن جب ہم ان کی زندگیوں میں جھانک کر دیکھتے ہیں، ان کی زندگیوں کو ٹٹولتے ہیں، تو پتہ چلتا ہے کہ یہ فلمستان والے، پیسوں والے، بزنس والے
تو زیادہ قابل رحم ہے. ان پہ تو ان کی زندگی کے حالات سن کر تو ان پر ترس آتا ہے, رحم آتا ہے. ان کو نیند کی گولیاں کھائے بغیر نیند نہیں آتی ہے, سکون نہیں ملتا ہے. شراب پیتے ہیں, گانجا پیتے ہیں, کوئی سا بھی نشہ کرتے ہیں, اس کے بغیر ان کو نیند اور سکون نہیں ملتا ہے. تو بتلائیے ایسے پیسوں کا کیا فائدہ ہے کہ جس کو رکھ کر آدمی سکون سے نیند بھی نہ لے سکے. دنیا میں عیش و عشرت کے لیے یورپ جانا جاتا ہے. وہاں ہر چیز کی آزادی ہے, جنس پرستی کی, زنا کی اور عیاشی کی, شراب کی, ہر طرح کی آسائش, ہر طرح کی آرائش, ہر طرح کا آرام, ہر طرح کی آزادی, پیسوں کی فراوانی اور بڑی بڑی سہولیات زندگی کی وہاں موجود ہے. لیکن دنیا کے سب سے زیادہ جرائم یورپ کے اندر ہی پائے جاتے ہیں. اقوام متحدہ کی رپورٹ جو چند سال پہلے شائع ہوئی تھی اور BBC نے شائع کی تھی, اس میں آیا تھا کہ دنیا کی جیلوں میں اس وقت تقریباً 1 کروڑ لوگ جیل میں ہیں. دنیا کی جیلوں میں تقریباً 1 کروڑ لوگ مقید ہے, جیل میں پڑے ہوئے ہیں, جس میں سے آدھے صرف امریکہ, روس اور چین کے اندر موجود ہے. اقوام متحدہ کی ایک رپورٹ تھی کہ دنیا میں سب سے زیادہ قتل کہاں ہوتے ہیں. تو دنیا کے بہت سارے ممالک میں تحقیقی رپورٹ, بہت ساری ممالک کی تحقیق کی گئی تھی, چھانبین کی گئی تھی. تو ریسرچ کرنے کے بعد یہ بات سامنے آئی ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ جرائم, دنیا میں سب سے زیادہ قتل امریکہ کے اندر ہوتے ہیں. یہ قتل کیوں ہو رہے ہیں؟ ان لوگوں کو کیا چین اور سکون نصیب نہیں ہے؟ وہاں جرائم اس قدر بڑھ گئے ہیں, ہر 13 منٹ میں امریکہ کے اندر ہر 13 منٹ میں ایک ریپ ہوتا ہے, اور ہر 3 منٹ میں کوئی بڑی واردات امریکہ کے اندر ہوتی ہے. تو اگر چین کا, سکون کا تعلق اور آرام کا تعلق پیسے سے ہوتا تو اہل یورپ اور یورپ کے اندر اتنا زیادہ جرائم نہ ہوتا, اتنی زیادہ بے سکونی نہ ہوتی. ایک رپورٹ خود اخبار میں شائع ہوئی تھی کہ دنیا میں سب سے زیادہ نیند کی گولیاں امریکہ کے شہری لیتے ہیں. کیا یہی آرام ہے, یہی سکون ہے؟ اچھا, کچھ لوگ منصب اور عہدے کے پیچھے جاتے ہیں کہ میں سیاست میں بڑا عہدہ حاصل کر لوں, بڑا سیاستدان بن جاؤں, میں MP بن جاؤں, میں منتری بن جاؤں. کچھ لوگ منصب کے پیچھے اس لیے جاتے ہیں, ان کا مقصد بھی سکون اور آرام ہوتا ہے, لیکن وہاں پہنچنے کے بعد معلوم ہوتا ہے کہ یہاں تو ایک لمحے کا بھی سکون نہیں ہے. عبد الرحمن ایک بادشاہ گزرا ہے بنو امیہ کا, بنو امیہ میں سے ایک بادشاہ گزرا ہے عبد الرحمن اموی. اس نے تقریباً 50 سال تک حکومت کی تھی. 50 سال. آج کے وقت میں تو جو ڈیموکریسی والے ممالک ہے, جمہوریت والے ممالک ہے, وہاں تو زیادہ سے زیادہ 5 سال اور 10 سال کی حکومت ہوتی ہے, لیکن عبد الرحمن اموی نے تقریباً 50 سال تک حکومت کی تھی. زندگی کا ہر سامان اس کے پاس موجود تھا, لیکن جب وہ دنیا سے رخصت ہونے لگا تو اس کے آخری الفاظ یہی تھے. اس نے آخری وقت میں یہ بات کہی تھی کہ مجھے پوری زندگی میں صرف 15 منٹ چین اور سکون کے ملے ہیں. 50 سال حکومت کرنے کے بعد اس نے کہا کہ مجھے پوری زندگی 15 منٹ چین اور سکون کے نصیب ہوئے ہیں. تو چین اور سکون کا تعلق, سکون قلب کا تعلق نہ مال سے ہے, نہ عہدے سے ہے, نہ منصب سے ہے, نہ مکان سے ہے, نہ بزنس سے ہے, کسی چیز سے نہیں ہے. سکون کی تلاش میں انسان مارا پھر رہا ہے. جو لوگ بظاہر بڑے خوشحال نظر آتے ہیں, ہر وقت ہنستے رہتے ہیں, ان سے اکیلے میں مل کر دیکھو کبھی, اگر وہ اپنے دل کی داستان سنائیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ میں بہت زیادہ خوش نصیب انسان ہوں.
جب انسان نے سکون کی تلاش میں بڑے بڑے دنیا کے سفر کیے اور ایک سے ایک آسانی اور سہولت والی چیزوں کو ایجاد کیا، سمندروں کو اس نے پار کر لیا، بڑے بڑے عہدے اور منصب پر وہ بیٹھ گیا، مال کے اور سونے چاندی کے اس نے انبار لگا لیے، بڑی بڑی پراپرٹیاں اس نے اکٹھی کر لی، جمع کر لی، لیکن پھر بھی اس کے دل کو سکون نہ ہوا۔ اس نے خوبصورت سے خوبصورت لباس زیب تن کیا، اچھے سے اچھا اور لذیذ تر کھانا اس نے کھایا، پھر بھی اس کو سکون نصیب نہیں ہوا۔ خوبصورت گاڑیاں اور مکانات اس نے تیار کرائے، لیکن پھر بھی اس کو سکون نصیب نہیں ہوا۔ جب ساری دنیا سے یہ بے چین ہو گیا، کسی چیز نے اس کے دل کو راحت نہیں دی، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان آتا ہے کہ میرے بندے سکون کی تلاش میں تو کہاں کہاں کی ٹھوکریں کھا رہا ہے، میرے بندے تو سکون کی تلاش میں کس کس کی غلامی اختیار کر رہا ہے۔ اگر تجھے دل کا چین اور سکون چاہیے تو آجا میری طرف آجا، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ اگر تو سکون اور اطمینان حاصل کرنا چاہتا ہے تو تجھے صرف سکون میری یاد میں ملے گا۔ دل کا سکون اللہ کی یاد سے ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کی یاد سے، اللہ کے ذکر سے دلوں کو سکون ملتا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لِكُلِّ شَيْءٍ سَقَالَةٌ وَسَقَالَةُ الْقُلُوبِ ذِكْرُ اللہ، ہر چیز کو کوئی نہ کوئی صاف کرنے والا سامان ہوتا ہے، دلوں کو صاف کرنے والی چیز اللہ کا ذکر ہے۔ جتنا دنیا کے پیچھے بھاگیں گے، جتنا دنیا کو اکٹھا کریں گے، دل کا سکون اتنا ختم ہو جائے گا۔ اللہ کی یاد کیجئے، اللہ کا ذکر کیجئے، اللہ کا قرب اختیار کیجئے، تاکہ زندگی میں سکون نصیب ہو، تاکہ زندگی خوشی کے ساتھ گزرے، تاکہ پریشانیوں سے محفوظ رہے، تاکہ بیماریوں سے محفوظ رہے، لوگوں کی دشمنی سے محفوظ رہے۔ تمام پریشانیوں کا حل ایک ہے، اللہ کا ذکر، اللہ کا ذکر، اللہ کا ذکر۔ اچھا، ذکر کسے کہتے ہیں؟ اللہ کی یاد کسے کہتے ہیں؟ اللہ کا ذکر کسے کہتے ہیں؟ ویسے تو تسبیح پڑھ لینا یہ بھی اللہ کا ذکر ہے، سبحان اللہ کر لینا یہ بھی ذکر ہے، اللہ اکبر پڑھ لینا زبان سے یہ بھی ذکر ہے، لیکن سب سے بڑا ذکر، اصلی ذکر یہ ہے کہ آدمی ہر وقت اللہ تعالیٰ کا دھیان رکھے، اپنے دل کو اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ رکھے کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں۔ اگر آدمی نماز پڑھ رہا ہے تو یہ ذہن میں رکھے کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں۔ اگر آدمی بزنس کر رہا ہے، بازار میں ہے، تو دل میں یہی ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں۔ غسل کر رہا ہے تو دل میں یہ دھیان ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں۔ کاروبار کر رہا ہے تو دل میں دھیان ہو، ذکر ہو، استحضار ہو کہ اللہ تعالیٰ میرے پاس موجود ہے، اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں۔ تنہائی میں ہو یا محفل میں ہو، بس ہر جگہ ہر وقت یہی دھیان رکھے کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں۔ یہی حقیقی ذکر ہے اور اصل ذکر ہے۔ ذکر کی وجہ سے، اللہ کو یاد کرنے کی وجہ سے دل کا سکون کیوں نصیب ہوتا ہے؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کا قرب اختیار ہو جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کا نیک بندہ بن جاتا ہے، پکا اور کامل مومن بن جاتا ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ کے ہر فیصلے پر راضی رہتا ہے۔ اگر کوئی خوشی آ رہی ہے تو وہ اس پر بھی راضی رہتا ہے کہ بھئی اللہ تعالیٰ نے خوشی دی ہے۔ اگر کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ اس پر بھی راضی رہتا ہے کہ جس نے خوشی دی تھی اسی نے یہ غم بھی دیا ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا مشہور واقعہ ہے کہ ان کو ایک خوبصورت شیشہ چہرہ دیکھنے کے لیے کسی نے شیشہ ہدیہ اور گفٹ کیا۔ اب اتفاق سے ایسا ہوا کہ ان کے یہاں جو خادم تھا اس سے وہ شیشہ ٹوٹ گیا، تو خادم پریشان ہوا کہ کہیں مجھ کو اس کے بارے میں ملامت نہ کرے، مجھ سے ناراض نہ ہو جائے کہ آپ نے شیشہ توڑ دیا۔
تو خادم نے حضرت شیخ کے سامنے ذکر کیا کہ وہ شیشہ جو بہت قیمتی تھا مجھ سے ٹوٹ گیا ہے. تو شیخ عبد القادر جیلانی نے اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا. خادم نے پوچھا کہ یہ کیا بات؟ جب شیشہ آیا تھا کسی نے گفٹ کیا تھا اس پر بھی آپ نے شکر ادا کیا تھا, جب شیشہ ٹوٹ گیا تب بھی آپ شکر ادا کر رہے ہیں. تو شیخ نے جواب دیا کہ جب کوئی نعمت آتی ہے تو وہ دینے والا بھی اللہ ہے, اور جب نعمت کوئی چھن جاتی ہے چلی جاتی ہے تو اس کا لینے والا بھی اللہ ہے. تو میں اللہ کے ہر فیصلے پر راضی ہوں, چاہے وہ کسی نعمت کو دے چاہے وہ کسی نعمت کو چھین لے. تو اللہ کا قرب حاصل کرنے سے اس لیے دل کو سکون ملتا ہے کیونکہ اللہ والا اللہ کے ہر فیصلے پر راضی رہتا ہے. وہ یہ سوچتا ہے کہ پریشانی بھی اللہ کی طرف سے ہے اور راحت سکون خوشی یہ بھی سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. حکیم لقمان کا واقعہ مشہور ہے. حکیم لقمان مشہور بزرگ گزرے ہیں. وہ انتہائی ذہین تھے, فطین تھے, سمجھدار تھے, لیکن وہ ایک شخص کے غلام بن گئے تھے. حالات کچھ ایسے آئے کہ حکیم لقمان کسی کے غلام بن گئے. اب وہ جو مالک تھا اس کے بڑے بڑے باغات تھے, بہت زیادہ پراپرٹی تھی. وہ اپنے غلام سے یعنی حکیم لقمان سے بہت زیادہ محبت کرتا تھا, ان کی ذہانت کی وجہ سے, سمجھداری کی وجہ سے. تو وہ حکیم لقمان کو یعنی اپنے غلام کو کچھ بنا کر کھلاتا رہتا تھا. ایک دن ایسا ہوا کہ مالک نے اپنے غلام حکیم لقمان کو خربوزہ کھلایا, کاٹ کاٹ کر خربوزہ دے رہا ہے اور بہت خوشی کے ساتھ حکیم لقمان کھا رہے ہیں. وہ مالک کاٹ کاٹ کر دے رہا ہے اور حضرت لقمان کھا رہے ہیں. جب آخری پیس رہ گیا, آخری پھانک رہ گئی, تو مالک سوچنے لگا لاؤ میں بھی کچھ کھا لوں اس میں سے, خربوزے میں سے. تو مالک نے جو آخری پیس کھایا, آخری ٹکڑا کھایا, تو پتہ چلا یہ خربوزہ تو بہت کڑوا تھا. لیکن حکیم لقمان نے محسوس نہیں ہونے دیا چہرے سے. مالک کو تو پتہ چلا جب اس نے خود کھایا, تو وہ کہنے لگا کہ یہ آپ کھا رہے ہیں یہ تو بہت کڑوا ہے, آپ کے چہرے سے نہ پتہ چل رہا ہے نہ آپ بتلا رہے ہیں. تو حکیم لقمان نے جواب دیا کہ آپ ہر روز اچھی اچھی چیزیں بنا کر کھلاتے ہیں, آج اگر تھوڑی سی کڑوی چیز آپ نے کھلا دی تو میرے دل نے یہ گوارا نہیں کیا کہ میں اس پر اپنی ناراضگی جتلاؤں, اس میں عیب نکال کر اس کو واپس کر دوں. آپ تو اچھی چیزیں کھلاتے رہتے ہیں, تو اگر آج کوئی بری چیز ہو گئی تو اس میں کون سی پریشانی والی بات ہے. تو اسی طرح جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں, اللہ کے خاص بندے ہوتے ہیں, پریشانی ان پر بھی آتی ہے اور عام آدمی پر بھی آتی ہے, لیکن اللہ کا جو قریبی ہوتا ہے وہ پریشانی پر راضی رہتا ہے کہ یہ میرے اللہ کی طرف سے بھیجی ہوئی پریشانی ہے. عام آدمی پر اگر کوئی پریشانی آ جائے تو وہ بالکل پریشان ہو جاتا ہے, ویلا کرنے لگ جاتا ہے, اللہ کی شکایت کرنے لگ جاتا ہے کہ اللہ نے میرے ساتھ کیا کیا, دشمن کو تو اتنا مال دے رکھا ہے, کافروں کو تو اتنی خوشحالی دے رکھی ہے, اور میں اس پر ایمان رکھتا ہوں, میں اس کا مومن ہوں, میں اس پر ایمان رکھتا ہوں, پھر بھی میرے ساتھ یہ حال ہے. تو مومن کبھی اللہ سے شکایت نہیں کرتا. شیخ سعدی شیرازی رحمہ اللہ مشہور شاعر ہیں. تو ایک دفعہ ان کے پاس جوتے نہیں تھے, اب وہ بہت زیادہ پریشان. انہوں نے دل ہی دل میں اللہ سے شکایت کی کہ یا اللہ تو نے اپنے نہ ماننے والوں کو, کافروں کو تو اتنا مال دے رکھا ہے, اور میں تیرا چاہنے والا, تجھ پر ایمان رکھنے والا, تو نے مجھے جوتوں سے بھی محروم کر رکھا ہے, اپنی نعمتوں سے محروم کر رکھا ہے. یہ شکایت کر کے دل میں وہ نماز کے لیے مسجد میں گئے. مسجد میں ایک شخص کو دیکھا کہ سیڑھیوں پر, مسجد کا جو زینہ ہوتا ہے سیڑھی ہوتی ہے, وہاں پر ایک شخص بیٹھا ہوا ہے جس کے پاؤں ہی نہیں ہیں, جس کے پاؤں ہی نہیں ہے. یہ دیکھ کر شیخ سعدی شیرازی فوراً سجدے میں گر گئے, اللہ سے معافی مانگی اور اللہ کا شکر ادا کیا کہ میرے پاس تو جوتے ہی نہیں ہیں, اس کے پاس تو سرے سے پاؤں ہی نہیں ہیں.
تو تو نے تو مجھے بڑی بڑی نعمتوں سے نواز رکھا ہے۔ تو اس لیے جو لوگ اللہ کے قریبی ہوتے ہیں وہ پریشانی میں بھی سکون محسوس کرتے ہیں، وہ بددل نہیں ہوتے، وہ پریشان نہیں ہوتے، وہ بے چین نہیں ہوتے۔ اس لیے پریشانی کا، دل کے سکون کا صرف ایک ہی حل ہے، اور وہ ہے اللہ کا ذکر، اللہ کی یاد، نیک اعمال، اللہ کا قرب، گناہوں سے بچنا۔ جو آدمی گناہوں میں مبتلا ہوتا ہے اس پر مصیبتیں آتی ہے، دل کا سکون ختم ہو جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایاک والمعصیہ فإن بالمعصیۃ حل سخط اللہ، گناہ کرنے سے بچو، گناہوں کی وجہ سے اللہ کی ناراضگی آتی ہے، پریشانیاں آتی ہے۔ اور اسی طرح ایک دوسری حدیث شریف میں ہے من لزم الاستغفار جعل اللہ له من كل ضیق مخرجا ومن كل ہم فرجا ورزقه من حیث لا يحتسب، جو گناہوں سے توبہ کرتا ہے، استغفار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو پریشانیوں سے بچاتے ہیں، اس کے لیے راستے کھول دیتے ہیں، اس کو اس کے رزق میں وسعت کر دیتے ہیں، اس کے غموں کو دور کر دیتے ہیں۔ تو گناہوں سے بچے اور اللہ کا قرب اختیار کرنے کی کوشش کرے۔ تو ان چیزوں سکون کا تعلق، اطمینان کا تعلق وہ دل سے ہے، ذہن سے ہے، دماغ سے ہے، روپیے اور پیسوں سے نہیں ہے، مکانات اور دکان سے نہیں ہے، پراپرٹی سے نہیں ہے۔ جتنا تم دنیا کی طرف بھاگو گے، جتنا تم مال کی طرف بھاگو گے، تمہارے دل کا سکون اور چین ختم ہو جائے گا۔ اور پھر یہی نہیں، جو آدمی نیک ہوتا ہے، جو اللہ کے فیصلوں پر راضی ہوتا ہے، اس کی زندگی بھی اچھی ہوتی ہے، اس کی نسل بھی اچھی ہوتی ہے۔ یہ نہیں کہ آدمی نیک اعمال کرتا ہے، اللہ کا قرب اختیار کرتا ہے، گناہوں سے بچتا ہے، تو اس کے ان اچھے اعمال کا اور گناہوں سے بچنے کا جو پھل ہے وہ صرف اس کو نہیں بلکہ اس کی نسلوں کو بھی ملے گا، اس کی اولاد کو بھی ملے گا۔ جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے نیک ہو، ہماری اولاد نیک ہو، وہ گناہوں سے بچے رہے، دنیا کی گندگی سے دور رہے، تو ایسے والدین کو چاہیے کہ وہ خود بھی گناہوں سے دور رہنے کی کوشش کریں، خود بھی گناہوں سے بچنے کی کوشش کرے، گھر میں اسلامی تعلیم کو عام کرے، سب بچوں کو اسلامی تعلیم دے، دین کی بنیادی باتیں تو ضرور سکھائے اور خود بھی سیکھنے کی کوشش کرے۔ ہر بچہ سب سے پہلے تو والدین کو دیکھ کر ہی تو سیکھتا ہے۔ وہ افلاطون ایک مشہور فلسفی گزرا ہے، یہ افلاطون اپنے وقت میں بادشاہ کا قریبی تھا، بادشاہ اس کو ہمیشہ اپنے پاس رکھا کرتا تھا، اس سے مشورے کرتا تھا، اس سے بے تکلفی کی باتیں کیا کرتا تھا، کیونکہ ذہین بہت تھا افلاطون۔ تو ایک وقت ایسا آیا کہ بادشاہ اس سے کسی بات پر ناراض ہو گیا، ناراضگی کی وجہ سے بادشاہ نے افلاطون کو جیل میں بند کر دیا۔ پھر ایسا ہوا کہ کسی نے بادشاہ کے پاس موتی بھیجے، گفٹ کے لیے ہدیہ بھیجا بادشاہ کے پاس۔ اب بادشاہ نے ان دونوں موتیوں کو دیکھا اور وہ سوچنے لگا کہ یہ افلاطون کو دکھانا چاہیے، کیونکہ وہ بہت ذہین ہے، سمجھدار ہے، وہ اچھے برے کو جلدی پرکھ لیتا ہے۔ تو بادشاہ نے کہا کہ وہ جیل میں افلاطون بند ہے، دونوں موتی اس کو دکھا کر لاؤ۔ چنانچہ دونوں موتی اس کے پاس لے گئے، تو افلاطون نے ایک موتی اس ہاتھ میں رکھا اور ایک موتی اس ہاتھ میں رکھا۔ رکھنے کے بعد ایک موتی کے بارے میں کہا کہ یہ تو اچھا ہے موتی، لیکن یہ جو دوسرا موتی ہے یہ کھوکھلا ہے اور خراب ہے۔ اب بادشاہ نے جب افلاطون کی بات سنی تو وہ غصے میں آ گیا کہ فلاں بادشاہ نے، حاکم نے میرے پاس گفٹ بھیجا ہے، تم اس کے گفٹ کی توہین کر رہے ہو، اس کو خراب بتا رہے ہو۔ بادشاہ نے کہا کہ میں اس کی جانچ کرتا ہوں، اگر تمہاری بات غلط ہوئی تو تمہیں سزا دی جائے گی۔ چنانچہ اس موتی کو توڑا گیا تو اس کے اندر سے کیڑا نکلا۔ اب بادشاہ دیکھ کر حیران ہو گیا، پریشان ہو گیا کہ تو افلاطون کی بات تو صحیح ہے اور سچ ہے۔
تو افلاطون سے پوچھا کہ تم نے یہ کیسے پہچانا, کیسے پتہ چلا, موتی تو بند تھا. تو افلاطون نے بتلایا کہ جب میں نے دونوں موتیوں کو دونوں ہتھیلیوں پر رکھا تو ایک موتی مجھے گرم لگا, گرماہٹ محسوس ہوئی, تو مجھے اس سے اندازہ ہوا کہ اس کے اندر کوئی جاندار ہے, کوئی گرم چیز ہے, اس لیے میں نے کہا. تو افلاطون کی یہ بات دیکھ کر بادشاہ کو بڑی خوشی ہوئی اور اس نے جیلر سے کہا کہ افلاطون کی ایک روٹی بڑھا دو, اس کی ایک روٹی میں اضافہ کر دو. کچھ وقت گزر گیا, بادشاہ کے پاس کسی نے گھوڑا جو ہے گفٹ میں بھیجا. پھر بادشاہ نے کہا کہ یہ گھوڑا اور گفٹ افلاطون کو دکھا کر لاؤ, کیسا ہے. افلاطون نے دیکھا تو کہا کہ گھوڑا تو اچھا ہے لیکن اس نے گدھی کا دودھ پیا ہے. گھوڑا اچھا ہے لیکن اس نے اپنی ماں کا دودھ نہیں پیا بلکہ کسی گدھی کا دودھ پیا ہے. اب بادشاہ نے سنا تو پھر غصہ ہو گیا, ناراض ہو گیا. کہا کہ ثابت کرو, اگر ثابت نہیں کیا تو میں تمہیں سزا دوں گا. تو بادشاہ نے کہا کہ دیکھو اس کا سارا جسم تو, افلاطون نے کہا کہ اسے غور سے دیکھو, اس کا سارا جسم گھوڑے جیسا ہے لیکن اس کے کان گدھے جیسے ہے. سارا جسم گھوڑے جیسا ہے لیکن اس کے کان گدھے جیسے ہے. تو کان دیکھنے سے اندازہ ہوا کہ اس نے کسی گدھی کا دودھ پیا ہے. بادشاہ افلاطون کے جواب سے بڑا خوش ہوا اور اس نے جیلر کو حکم دیا کہ اس کی ایک اور روٹی بڑھا دو. خوش ہو کر فیصلہ سنایا, ایک اور روٹی بڑھا دو. کچھ حالات گزرے, بادشاہ پریشانی سے گزر رہا تھا. اچھا, یہ افلاطون جیل میں ہی بند ہے ابھی. تو بادشاہ پریشانی سے گزر رہا تھا, رات کو اکیلے بیٹھا ہوا تھا. تو اس نے سوچا کہ چلو جیل میں جا کر افلاطون سے بات کرتا ہوں, اس سے دل تھوڑا سا ہلکا ہو جائے گا, غم ہلکا ہو جائے گا. تو وہ دل بہلانے کے لیے افلاطون کے پاس گیا. افلاطون سے باتیں ہونے لگی. تو باتوں ہی باتوں میں بادشاہ نے پوچھا کہ میرے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے, میں کیسا آدمی ہوں اور میں کون ہوں. تو افلاطون نے کہا کہ میں بتلا تو دوں گا لیکن ایک وعدہ کرو کہ مجھے کوئی سزا نہیں دو گے, سننے کے بعد کوئی سزا نہیں دو گے. بادشاہ نے کہا کہ ٹھیک ہے, میں کوئی سزا نہیں دوں گا, یہ میرا وعدہ رہا. تو افلاطون نے کہا کہ تم کسی بادشاہ کی اولاد نہیں, کسی نان لگانے والے کی اور ہوٹل والے کی اولاد ہو. اب بادشاہ کو غصہ آ گیا سن کر کہ بھائی میرے تو باپ دادا بادشاہ رہے ہیں, مجھے یہ بادشاہت جو ہے وراثت میں ملی ہے. میں کسی ہوٹل والے کا, کسی نان بائی کی نسل نہیں ہوں. میرے تو باپ دادا بادشاہ تھے, مجھے تو بادشاہت وراثت میں ملی ہے. افلاطون نے کہا کہ نہیں, تم کسی نان بائی کی اور ہوٹل والے کی اولاد ہو. تو بادشاہ نے تحقیق کے لیے اپنی والدہ کو طلب کیا اور والدہ سے پوچھا کہ کیا میرے ماں باپ اور دادا پردادا بادشاہ نہیں تھے. والدہ نے کہا کہ ہاں, آپ کو تو وراثت میں بادشاہت ملی ہے. لیکن بادشاہ نے سختی کے ساتھ والدہ سے پوچھا کہ صحیح بتاؤ واقعہ کیا ہے. تو والدہ نے کہا کہ دیکھو حقیقت یہ ہے کہ آپ کے والد کوئی بادشاہ نہیں تھے بلکہ ہوٹل والے تھے. ایک وقت تھا کہ آپ کے والد صاحب کا بہت بڑا روٹیوں کا کاروبار تھا, ہوٹل کا کام تھا, بہت سارے نوکر چاکر تھے. ملک میں بد امنی اور غدر پھیل گیا, لوگ ادھر ادھر بھاگنے لگے, مار کاٹ ہونے لگی کیونکہ حکومت ختم ہو گئی تھی, کوئی نظام باقی نہیں رہا تھا. تو تمہارے والد صاحب نے کیا کیا کہ جو تمہارے ہوٹل کے نوکر تھے ان نوکروں کی مدد سے ایک حکومت بنائی. ہوٹل کے جو ملازمین تھے ان کو فوجی بنا دیا, پولیس والا بنا دیا اور ان کی مدد سے ایک شہر پر اپنی حکومت قائم کر لی. اب لوگوں نے دیکھا کہ آپ کے والد صاحب کا جو شہر ہے اس میں امن اور سکون ہے, وہاں کوئی لڑائی جھگڑا نہیں. تو لوگ اس حکومت میں ملتے گئے اور آپ کے والد ایک ملک کے بادشاہ بن گئے. تو یہ حالت پیش آئی تھی آپ کے والد کے بادشاہ بننے کی. تو بات یہاں ختم ہو گئی. پھر افلاطون سے بادشاہ نے پوچھا
کہ تمہیں کیسے پتہ چلا کہ میں بادشاہ کا بیٹا نہیں بلکہ کسی ہوٹل والے کا بیٹا تھا؟ تو افلاطون نے کہا کہ دیکھو، جب بادشاہ کسی سے خوش ہوتا ہے تو اس کو انعام میں ہاتھی دیتا ہے، ہتھیار دیتا ہے، سونے چاندی دیتا ہے، پراپرٹی دیتا ہے، قلعے دیتا ہے، خوش ہو کر کہ جاؤ یہ شہر تمہارا ہے، یہ پراپرٹی تمہاری ہے۔ لیکن جب بھی مجھ سے خوش ہوتے ہو تو میری ایک روٹی بڑھا دیتے ہو۔ جب بھی آپ مجھ سے زیادہ خوش ہوتے ہیں تو آپ میری ایک روٹی بڑھا دیتے ہیں، حالانکہ آپ جانتے ہیں کہ سمجھدار آدمی زیادہ روٹی نہیں کھاتا۔ جب موتی کا واقعہ پیش آیا تو آپ نے کہا ایک روٹی بڑھا دو۔ جب گھوڑے کا واقعہ پیش آیا آپ نے کہا کہ ایک روٹی بڑھا دو۔ تو میں ٹینشن میں آ گیا کہ یہ آپ روٹی کیوں بڑھا رہے ہیں میری، تو یہ روٹی والا ذہن آپ کا کہاں سے آیا؟ تو میں نے غور و فکر کیا تو پتہ چلا کہ آپ کسی بادشاہ کے بیٹے نہیں، کسی ہوٹل والے کے اور نان والے کے بیٹے ہیں۔ تو یہ واقعہ میں کیوں سنا رہا ہوں؟ یہ بتانے کے لیے کہ آدمی کی زندگی، آدمی کے اعمال، آدمی کا کردار، آدمی کا کلچر اس کے ذہن اور دل کے تابع ہوتا ہے۔ آدمی کا جیسا دل دماغ ہوگا تو ایسے ہی وہ کام کرے گا۔ اعلیٰ قسم کا دماغ ہوگا، دل ہوگا، پاک صاف دل ہوگا، گناہوں کی گندگی اس میں نہیں ہوگی، اللہ کی یاد دل و دماغ میں سمائی ہوئی ہوگی، تو اس کی زندگی خوبصورت ہوگی، اس کے بچوں کی بھی اور اولاد کی بھی زندگی خوبصورت ہوگی۔ اس لیے گناہوں سے بچنے کی کوشش کرے، اور دل کا سکون صرف اللہ کے ذکر میں ہے، اللہ کی یاد میں ہے، نہ مال میں ہے، نہ پراپرٹی میں ہے۔